اللہ 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 اللہ۔ ہم لوگ جلدی جلدی 4 نیتیں کر لیں۔ کتنی نیتیں کر لیں؟ جلدی جلدی 4 نیتیں کر لیں، جس میں پہلی نیت کر لے ہم سنیں گے۔ بولو ساتھ میں، بولو ہم سنیں گے۔ نمبر 2، آج جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 تو سنیں گے، نمبر 2 جو سنیں گے اس پر عمل کریں، اور نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے۔ آج جمعہ سے پہلے، خطبے کے درمیان، خطبے کے بعد اور نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ اور نمبر 4، میرا آپ کا یقین ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ تو 4 نیتیں کر لیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نیک بندے وہ ہے جو 4 نیتیں کر لے۔ نمبر 1 سمعنا، ہم سنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ وَأَطَعْنَا، ہم عمل کریں گے۔ غفرانک ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اے اللہ ایک نہ ایک دن تیری طرف آنا ہے۔ تو پورا مجمع ساتھ میں بولے 4 نیتیں پکی انشاءاللہ۔ اب جو سننا ہے وہ سننا شروع کرے۔ سب سے پہلی بات میرے دوستو، کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ ساتھ میں بولو، کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات۔ آج تک جو ہوا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اللہ۔ بعد میں جو ہوگا، کل کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم، لیکن کرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ سب نے حضرت عمر کا نام سنا؟ ارے بولو نا، سنا نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے زبردست صحابی، اللہ کی قسم یہ ہمارے نبی کے مرید بھی تھے اور نبی کے مراد بھی تھے۔ بولو نبی کے مرید بھی تھے، اس لیے کہ غلام مصطفیٰ تھے، اور ہمارے نبی نے ان کا ایمان اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ ان کو ایمان دے دے۔ اللہ نے ایمان دے دیا۔ حضرت عمر، میرے دوستو ہم سب کو معلوم ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بعد بولو نہ کوئی نبی آنے والا۔ ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہہ دیا کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ہمارے نبی نے بھی فرمایا لا نبی بعدی، ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں، اللہ اگر کسی کو نبی بناتے تو اللہ عمر کو نبی بناتے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ ویسے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ بات پکی ہے، لیکن مجھے بتانا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ سب کو معلوم ہے حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ارے بولو نا، بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے کہ وہ اپنی بہن کے گھر پر گئے تھے۔ بہن کا نام فاطمہ، بولو بہن کا نام فاطمہ۔ اور فاطمہ جو ہے وہ ایمان قبول کر لی تھی، اور ان کے شوہر انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے جا کر بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا۔ پھر اچانک ان کے دل میں خیال آیا، کیا پڑھ رہے تھے؟ جب پڑھ کر سنایا تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ کیا پڑھ کر سنایا بہن نے اور بہنوئی نے؟ بہن کا نام فاطمہ اور بہنوئی کا نام حضرت سعید۔ انہوں نے کیا پڑھ کر سنایا؟ پڑھو طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ ان آیاتوں کو سن کر یہ ایمان لے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ تو بہت بعد کا واقعہ ہے، اصل میں یہ نکلے تھے تلوار لے کر نعوذ باللہ ہمارے نبی کو قتل کرنے۔ بولو، نکلے تھے تلوار لے کر ہمارے نبی کو قتل کرنے، کیونکہ ابو جہل نے انعام کیا تھا، انعام کا اعلان تھا، جو
محمد کو قتل کرے، نعوذ باللہ، 100 اونٹ، کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ اور 40,000 درہم، 100 اونٹ، اور وہ زمانے میں بڑے بڑے درہم ہوتے تھے، چاندی کے سکے، 40,000۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ننگی تلوار لے کر نکلے تھے کہ اقتل محمدہ، کہ میں محمد کو قتل کروں گا۔ اور ہمارے سامنے جو واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنی بہن کے گھر گئے، بہن کو مارا، بہنوں کو مارا، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کو سامنے رکھا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا، حضرت عمر جب ننگی تلوار لے کر نکلے تھے نا، تو کچھ لوگ ایک جانور کو ذبح کر رہے تھے، کچھ لوگ ایک جانور کو ذبح کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، غصے میں تھے، ننگی تلوار لے کر چلے تھے، وہ جانور جس کو ذبح کر رہے تھے، وہ جانور نے کہا، اے عمر، لوگ میرے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے بعد کھائیں گے پیئیں گے، انتم لا تعلمون، تم کو نہیں معلوم ہے، ان رجل جاء، ایک شخص آئے ہیں جو نبی ہے، اور ان کا اعلان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت عمر کا وہیں پر معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ ایک مرتا ہوا جانور بھی نبی کو نبی مانتا ہے، اور عمر تو نبی کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا، مجھے اس وقت کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، مانگے تو کس سے مانگنے کا؟ ساتھ میں بولو نا، کس سے مانگنے کا؟ اللہ۔ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت عمر جب امیر المومنین بنے، مجھے اصل یہ واقعہ سنانا ہے جس کے لیے میں یہ بیک گراؤنڈ پر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو ان کے زمانے میں قحط کا مطلب اناج بالکل نہیں ہوتا ہے۔ کچھ زمانے کے بعد ایسے حالات آتے ہیں جیسے آج کل کے حالات، پیٹرول مہنگا ہونا، ڈیزل مہنگا ہونا، گیس کا مہنگا ہونا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی معاملہ کہ بارش بالکل بند ہو گئی، سخت چلچلاتی گرمی، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر امیر المومنین تھے، اور مدینے میں اتنا بڑا قحط کہ جانور مرنے لگے، بچے بلبلانے لگے، عورتیں تڑپنے لگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہاں تو بالکل اناج نہیں ہے، بالکل بارش نہیں ہے، آخری درجے کی گرمی ہے، معلوم نہیں کتنے سینٹی میٹر کی گرمی ہوگی، لیکن بہت گرمی ہے۔ تو حضرت عمر کو پتا چلا کہ مصر میں، یعنی مدینے سے دور، کون سی جگہ؟ مصر، جس کو ہم ایجپٹ کہتے ہیں، مصر، وہاں پر بہت اناج ہے، اور وہاں کے ذمہ دار ہے حضرت عمرو بن عاص۔ ذمہ دار کون ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھوڑے دوڑائے، کیونکہ وہ تو امیر المومنین تھے، گھوڑے دوڑائے، کہا مصر جاؤ اور حضرت عمرو بن عاص کو کہو کہ آپ کے یہاں پیداوار بہت ہے، بہت اناج ہے، مدینہ بھیجو۔ مدینے میں مالدار بھی پریشان ہے، مسکین بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، یتیم بھی پریشان ہے، بیوہ بھی پریشان ہے، لاچار مجبور بھی پریشان ہے۔ اب حضرت عمر امیر المومنین کا لیٹر اور سارے گھوڑے وہاں پر پہنچے، تو حضرت عمرو بن عاص نے جواب میں کہا جتنا اناج چاہے بھیجوں گا، اتنا بھیجوں گا، میرا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں کھڑا نظر آئے گا، اتنا اناج۔ اور حضرت عمرو بن عاص نے فوراً تیاری شروع کی اور اناج بھیجا، اور مدینے میں اناج آیا، لائن کی لائنیں لگ گئی، امیروں کی بھی صفیں، غریبوں کی بھی صفیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے گئے، اور سب کو ان کے گھر کے اعتبار سے اناج دیا جا رہا۔ اتنے میں حضرت عمر کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت بلال، وہ مشہور والے بلال نہیں، حضرت بلال بن حارث، بولو حضرت بلال بن آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناج تقسیم ہو رہا تھا، آپ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، حضرت بلال آئے، عمر امیر المومنین، تو حضرت عمر بہت تھکے ہوئے تھے کیونکہ کافی وقت سے یہ کام کاج چل رہا تھا، اتنا اناج بٹے جا رہا تھا۔ تو حضرت بلال نے کہا، حضرت بلال کو کہا کیا ہوا، کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو؟ کہا میں بھی تھوڑی دیر پہلے سویا تھا۔ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا عمر کو جا کے میرا سلام کہو، اور کہو وعدہ کیوں بھول گئے؟ عمر وعدہ کیوں بھول گئے؟ تمہاری عقل مندی کہاں گئی؟ عمر اپنی عقل مندی کو تھامو، وعدہ بھول گئے؟ تم تو وعدے کے بہت پکے تھے، اچانک وعدہ بھول گئے، عمر یہ کیا ہو گیا؟
جب حضرت بلال نے یہ کہا تو حضرت عمر جو زاروں قطار روئے، حالانکہ بہت خوش ہو کر سوئے تھے کہ پورے مدینے میں نے اناج کو تقسیم کر دیا، میں نے پورے مدینے والوں کو خوش کر دیا. کہا بلال تم سچ کہتے ہو، تم نے یہ خواب دیکھا؟ کہا اللہ کی قسم میں نے نبی کو خواب میں دیکھا. اور نبی نے کہا عمر کو کیا ہو گیا؟ عمر اتنے پکے وعدے والے تھے، ایسا وعدہ کیسے بھول گئے؟ اور عقل کہاں چلی گئی؟ عقل مندی پر کیوں نہیں آئے؟ حضرت عمر بے چین بے قرار، میرے نبی ناراض، میرے نبی ناراض. کہا کچھ نہ کچھ ہوا ہے. سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو اس طریقے سے خواب دیکھا گیا ہے اور میں وعدہ بھول گیا ہوں. کیا وعدہ بھول گیا؟ میری عقل کہاں چلی گئی؟ کوئی میرے کو راستہ بتائے، کوئی رہنمائی کرے. آج کا بڑا امیر ایسا کبھی نہ کرے کہ پبلک کو جمع کر کے یہ کہے کہ بتاؤ کیا کرنا. معلوم ہے کچھ صحابہ کھڑے ہوئے، کہا ہاں امیر المومنین غلطی تو ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہا کیا؟ کہا جب مدینے میں اناج ختم ہو گیا، بارش ختم ہو گئی، کہا یہاں لوگ تڑپنے لگے، جانور مرنے لگے، بچے بلبلانے لگے، عورتیں گھر میں شکایتیں کرنے لگی، آپ نے گھوڑے دوڑائے. کہاں دوڑائے؟ مصر دوڑائے، عمرو بن عاص کے پاس دوڑائے، وہاں سے اناج منگوایا. اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ کیا ہمارے نبی نے ہم کو طریقہ نہیں بتایا کہ جب اناج ختم ہو جائے، جب بارش نہ ہوئے، قحط سالی ہوئے، مہنگائی ہوئے، کیا ہمارے نبی نے طریقہ نہیں بتایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا عمر تو نے غلطی کی، عمر تو نے غلطی کی، عمر تو نے غلطی کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے یاد آ گیا، مجھے یاد آ گیا. ہمارے نبی نے ایسے موقع پر کہا ہے صلاۃ الاستسقاء. صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الاستسقاء کے معنی باہر چلو، پورا مجمع جمع ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے بارش مانگو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، باہر گئے، اور اس کے بعد میں جو رو رو کے حضرت عمر نے دعا مانگی. اور حضرت عمر نے دعا میں جملہ کہا اللہ میں تو غلطی پر کہ میں نے مصر تک پیغام بھیجا مگر مصر کے پیدا کرنے والے پر پیغام نہیں بھیجا. اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اللہ یہ پورے مجمع میں نبی کے چچا عباس بھی موجود ہے، نبی کے چچا عباس بھی موجود ہے. آج ان کا واسطہ دیتا ہوں اللہ پانی برسا دے. میرے دوستو ابھی تو حضرت عمر ہاتھ رکھتے 2 رکعت مکمل ہوتی، پورے مدینے میں پانی برسنا شروع ہو گیا. بولو سبحان اللہ. جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں اتاروں کوئی روکنے والا نہیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم.